السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ رمضان شریف کا بس بالکل جسے کہتے ہیں نا پنجابی کے بالکل اخیر تھوڑا جہا ننا منا سا، اور الحمدللہ 27ویں کی رات ہوگی آج۔ 27ویں کی رات کو قرآن پاک ختم ہوگا ہمارے پاس، اور آپ لوگوں کے پاس پاکستان میں کل 27ویں کی رات ہوگی، اور بہت سارے دوسرے ممالک میں جیسے سعودی عرب، دبئی اور یورپ کے ممالک میں بھی آج ہوگی۔ تو جن کی آج 27ویں کی رات ہے ان کو بہت بہت مبارک ہو قرآن پاک پورا سننے کے۔ بہت ساری دعائیں کریں، جب وہ اپنی دعائیں کر رہے ہوں تو ان دعاؤں میں پاکستان کی بہتری کے لیے دعا کرنا مت بھولیں۔ پاکستان کے اس وقت جو حالات ہے اس کے بہتر ہونے کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے آپ ضرور دعائیں کریں۔ آپ میرے لیے دعائیں کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ آپ دوسروں کے لیے دعائیں کریں اور دوسرے آپ کے لیے دعائیں کریں۔ یہی 27ویں کی رات ہے۔ پتہ نہیں اگلی 27ویں کی رات ہم یہاں پہ ہوں گے، ہم میں سے کوئی یہاں پر ہوگا یا پھر خدا کے پاس ہوگا، یہ کسی کو نہیں پتہ، یہ کسی کے پاس ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو حفظ و امان میں رکھے۔ میری دعائیں ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہیں۔ سلامت رہیں، خوش رہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، اور واٹس ایپ گروپوں میں یہ جو ویڈیو ہے ضرور سینڈ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ کمنٹس اپنا ضرور کیا کریں۔ دوستو، دھمکی امیز خطوط کا سلسلہ نہیں رک رہا بلکہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب یہ خط لاہور ہائی کورٹ کے ایک اور جج کو مل گیا۔ جسٹس علی باقر نجفی کو خط بھیجا گیا ہے۔ خط اس طرح دھمکی امیز بھیجا گیا ہے کہ بارود ملا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ تو طے ہے کہ یہ ایک مناسب پلاننگ کے تحت کیا گیا ہے۔ جو خط کے اندر تحریر ملتی ہے وہ تحریک انصاف کے بیانیہ سے کافی حد تک ملتی جلتی ہے۔ بہرحال ان خطوط پر اہم پیش رفت ہوئی ہے، کچھ اہم تحقیقات بھی ہوئی ہیں۔ سی ٹی ڈی کو خطوط سے ملنے والے پاؤڈر کی فرانسک رپورٹ موصول ہو گئی ہے۔ خط سے ملنے والے پاؤڈر میں آرسینک کی موجودگی کا انکشاف ہے۔ رپورٹ میں خطوط میں موجود پاؤڈر میں آرسینک کی مقدار 10% پائی گئی ہے، اور آرسینک کی 70% سے زائد مقدار بہت زہریلی ہوتی ہے۔ اس کے سونگھنے سے انسان کے اعصاب پر شدید اثر پڑتا ہے۔ یعنی ابھی صرف دھمکی دی گئی ہے، اس خط میں 10% شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم 70% بھی ڈال سکتے تھے، اور اگر وہ 70% ڈال دیں گے تو جو انسان اس کو سونگے گا وہ کافی زیادہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ لیکن 10% ڈال کر بھیجنے کا مقصد صرف اور صرف ڈرانا ہے، دھمکی دینا ہے، چتاونی دینا ہے۔ اچھا، ججز کو ڈرایا دھمکایا گیا، یہ کام تحریک انصاف اس لیے کر سکتی ہے کیونکہ موجودہ حالات میں ججز کو ڈرانے کی جو ہر دھمکی، ہر حربہ استعمال وہ کر رہے ہیں۔ بینیفیشری وہ ہیں، وہ سمجھتے یہ ہیں کہ ججز نے جو سٹیپ لیا ہے، ججز نے جو سٹیپ اٹھایا ہے وہ ان کی فیور میں ہے۔ اب ان کے ساتھ مل کر اٹھایا ہے یا ان کے ساتھ مل کر نہیں اٹھایا، یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے اٹھایا، لمبی چوڑی ایک علیحدہ بحث ہے۔ بہرحال اس وقت جو تحریک انصاف ہے وہ یہ ضرور سمجھتی ہے کہ جو ججز نے کام کیا ہے ان کے بیانیے کے کافی حد تک نزدیک ہے۔ ایک طرف ججز کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایجنسیوں کی طرف سے پریشرائز کیا جا رہا ہے، دوسری طرف عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اور میری بیوی کو زہر دیا جا رہا ہے، جو کہ ایک جھوٹ ہے، ایک فراڈ ہے۔ دیکھیں، یہ دونوں میاں بیوی جو ہیں نا ثابت شدہ جھوٹے ہیں، مطلب ثابت شدہ جھوٹے ہیں۔ یہ دونوں میاں بیوی اکثر اوقات زہر دینے والی سٹوری اور کہانی چلاتے رہتے ہیں، لیکن دونوں کی ہمیشہ غلط ثابت ہوتی ہے۔ ماضی میں سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس کم ہوئے، پوری کی پوری حکومت کو وقت پڑ گیا اور لندن علاج کے لیے بھیجا گیا، اور اس وقت کے ڈاکٹروں نے ثابت کیا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو پوائزن دیا گیا، جس کی وجہ سے ان کے پلیٹلیٹس گرے۔ لیکن یہاں ان کے اپنے ڈاکٹر، اچھا اس وقت جو ڈاکٹر تھے وہ شریف خاندان کے ڈاکٹر نہیں تھے، اس وقت جو ڈاکٹر تھے وہ شریف میڈیکل کمپلیکس کے ڈاکٹر نہیں تھے، یا ڈاکٹر عدنان نہیں تھے جنہوں نے نواز شریف صاحب کو زہر دینے کی تصدیق کی تھی۔ وہ انڈیپینڈنٹ ڈاکٹر تھے، بلکہ عمران خان کے اپنے شوکت خانم کے ڈاکٹر فیصل نے بھی کہا تھا کہ ان کو علاج کے لیے باہر بھیجنا چاہیے، کیونکہ جو تم لوگوں نے چول ماری ہے وہ بھاری پڑ سکتی ہے۔ تو نواز شریف صاحب کو جو زہر دیا گیا تھا وہ ثابت شدہ تھا، جو کہ انہی کے ڈاکٹروں نے کہا کہ ہاں واقعی زہر دیا گیا، لیکن یہاں پر انہی کے اپنے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ میاں بیوی دونوں فراڈ کر رہے ہیں، ان کو کسی قسم کا زہر نہیں دیا گیا۔ اور دوسری طرف ججز بھی یہی بات کر رہے ہیں۔
تو دونوں کا بیانیہ جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، ججز کا اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین اور پاکستان تحریک انصاف آف کورس۔ اچھا، سی ٹی ڈی نے سب ڈویژنل پوسٹ آفس سیٹلائٹ کے لیٹر باکس کے قریب سے سی سی ٹی وی ویڈیو حاصل کر لی ہے۔ ویڈیو میں موجودہ مشتبہ افراد کے نادرہ کے ذریعے شناخت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سی ٹی ڈی نے ویڈیو میں کچھ مشکوک افراد سے تفتیش کا فیصلہ کیا ہے۔ اطلاعات یہی ہے خط کے معاملے میں کافی حد تک پیش رفت ہوئی ہے، لیکن ظاہر ہے وہ ساری جو ہے وہ آؤٹ نہیں کرتے، تھوڑی بہت آؤٹ کرتے ہیں، پھر جب وہ پکڑے پکڑے جاتے ہیں یا پھر جو بھی کوئی معاملہ ہو جاتا ہے اگر پکڑا ہو تو پھر وہ ساری کی ساری انفارمیشن جو ہے وہ لیک کرتے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف ہم ججوں کا رویہ دیکھیں، ہم خیال ججوں کا رویہ دیکھیں تو وہ بدلنے کا نام نہیں لیتا۔ اب خسرے سے مار کھانے والے اینکر کو جج نے فیور دینے میں تو ساری کی ساری حدیں ہی کراس کر دی ہیں۔ مطلب انتظامی امور کیسے چلیں گے بھئی؟ آپ جج صاحبان جو ہیں وہ حکومت کے کیے ہوئے فیصلے اور جن افسروں نے یہ فیصلے کیے ہیں یار ان کو ہی آپ لوگ مطلب کہ سرے عام دھمکیاں دے دیں گے، ان کو ہی اریسٹ کرنے کی بات کریں گے تو انتظامی امور کیسے چلیں گے؟ اب دیکھیں، آپ کے معاملے میں بقول آپ لوگوں کے کہ کوئی دخل اندازی کر رہا ہے اور پریشر ڈال رہا ہے اور آپ کمپلین لے کے کہاں پہنچ گئے؟ تو یہ جو بیوروکریسی ہے جس کے ساتھ آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں وہ کمپلین لے کر کہاں جائے؟ خط لکھنے والے ہی جج نے سمیع ابراہیم کو ریلیف دینے میں تمام حدیں پار کر دی۔ موصوف نے دی گئی وی لاگر کا نام ای سی ایل سے نکالنے پر، سیکٹری نہ نکالنے پر، سوری، کیونکہ ان کا نام عمران ریاض اور یہ ساروں کا نام جو ہے ای سی ایل میں ملک دشمن ظاہر ہے سرگرمیوں میں ملوث ہونے پر، یہ دیکھیں یوٹیوب پر جھوٹی خبریں ملک کے خلاف لانا بھی ملک کے خلاف سرگرمیوں میں شرکت کے میری نظر میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، میری نظر میں یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو نام نہ نکالنے پر سیکٹری داخلہ کے وارنٹ جاری گرفتاری کر دی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وی لاگر کا نام ای سی ایل سے نکالنے کی درخواست پر عدالت نے سیکٹری داخلہ سے رپورٹ طلب کی۔ جسٹس سردار اجاز اسحاق نے پوچھا کہ سیکٹری داخلہ وجوہات بتائیں کہ وی لاگر کا نام ای سی ایل سے کیوں نہیں نکالا۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک سمیع ابراہیم کے لیے جج اتنا جذباتی کیوں ہو رہا ہے؟ سمیع ابراہیم کا نام ای سی ایل میں کابینہ نے ڈالا، ملک کی جو عوام سے الیکٹ ہو کر حکومت آئی ہے ان کا فیصلہ ہے کہ یہ چند لوگ جو ہیں یہ ملک کا نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ باہر جا کر معید پیر زادہ صاحب کی طرح یا شہباز گل صاحب کی طرح جا کر وہاں پر یہی کچھ کریں گے، کبھی آئی ایم ایف کو خط لکھیں گے، کبھی وہاں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف شاہین صاحبائی کی طرح فوج کو گالیاں نکالیں گے، احمد دورانی کی طرح سریعام جو ٹویٹیں کریں گے، یہی سب کچھ یہ باہر جا کر کرے گا اور زہریلا ہو جائے گا۔ تو اس لیے کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ ان کو باہر نہیں جانا چاہیے، ای سی ایل میں نام ڈالنا چاہیے، لیکن اب جج صاحب کابینہ سے بھی اوپر ہو گئے ہیں اور کابینہ کے فیصلوں کو چیلنج کریں گے۔ تو یہ انتظامی امور میں آپ اس حد تک دخل اندازی دیں گے تو پھر انتظامات کیسے چلیں گے؟ یہ ایک سوال ہے جو ججوں سے پوچھنا ہے، جو پچھلے 70 سال سے ججوں کو سمجھ نہیں آ رہا۔ سمیع ابراہیم یہاں سے باہر چلا جاتا ہے، وہاں جا کر ریاست مخالف پروپیگنڈا کرتا ہے جیسے شہباز گل اور صابر شاکر کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک جج نے شہباز گل کو باہر بھیجا تھا اور آج وہ ریاست کے خلاف جو کر رہا ہے، میرے خیال میں اس جج کو پکڑنا چاہیے اور اس سے پوچھنا چاہیے کہ ہاں جی بھائی بتائیں آپ نے اس بندے کو باہر بھیجا تھا، اب اس بندے کا کیا کرنا ہے، کیونکہ وہاں پر بیٹھ کر وہ جو کر رہا ہے وہ ملک کو بہت زیادہ نقصان دے رہا ہے۔ کیا ججوں پر کوئی سوالیہ نشان نہیں ہونا؟ کیا جب آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں تو مطلب آپ جج ہیں تو کچھ بھی کر لیں؟ تھوڑا سا تو آپ اپنے آپ کو کنٹرول کریں۔ پاکستان کے معاشی اشارے مثبت جا رہے ہیں، عالمی ادارے پاکستان کو خوشخبریاں سنا رہے ہیں۔ پہلے بلومبرگ نے پاکستان کے حق میں خبر سنائی، اب اقوام متحدہ کا اقتصادی سروے آ گیا ہے۔ اقوام متحدہ نے اقتصادی سروے جاری کر دیا ہے جس میں پاکستان کی معاشی ترقی میں تیزی اور مہنگائی کی پیش گوئی جو ہے وہ بتایا ہے کہ جی پاکستان جو ہے آنے والے وقت میں یہاں پر مہنگائی کم ہونے جا رہی ہے۔ یو این اکنامک سروے کے مطابق 2024-25 میں پاکستان کی معاشی ترقی تیز ہو رہی ہے اور اگلے سال میں حقیقی شرعی نمو میں 2% سے زائد اضافہ ہوگا، جبکہ مالی سال 2025 میں مہنگائی کی شرح 26 سے کم ہو کر 12% ہونے کا امکان ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ تقریباً بنتی ہے 26 سے کم ہو کر یہ 24 اور 14.5% بنتی ہے، اور یہ بلومبرگ بھی آلریڈی یہی بتا چکا ہے۔ یو این اکنامک سروے میں کہا گیا ہے کہ سیاسی عدم استحکام نے معاشی ترقی، کاروبار اور شہریوں کو متاثر کیا ہے۔ 2022 کے سیلاب کی تباہی سے زرعی پیداوار اور معیشت متاثر ہوئی ہے، تاہم 2023 میں آئی ایم ایف سے معاہدہ اور دوست ممالک کی مدد سے معیشت سنبھلنا شروع ہو جائے گی۔ اکنامک سروے میں مزید کہا گیا ہے کہ توانائی کے شعبے میں سبسڈی کے خاتمے، مالی نظم و ضبط سے معاشی استحکام آنا شروع ہوا ہے، جی ڈی پی کے لحاظ سے ٹیکس کی شرح کم ہے۔
سروے کے مطابق ایشیا پیسفک کے ترقی پذیر ممالک کو مناسب اور طویل مدتی وسائل کی ضرورت ہے۔ ترقی پذیر ممالک کو انتخاب کرنا ہوتا ہے وہ زیادہ شرح پر سود لیا گیا پچھلے قرضے اتارنے پر خرچ کریں، جبکہ دوسرا انتخاب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے عوام کی تعلیم، صحت اور سماجی وسائل کے لیے خرچ کریں۔ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو شریف برادران کی حکومت میں آپ کو نظر آتی ہیں، پہلے بھی نظر آئی، اب بھی نظر آ رہی، لیکن پرابلم یہ ہے کہ شریف برادران کی حکومت میں سیاسی استحکام نہیں پیدا ہونا دینا۔ لیکن خدا کا فضل رہا تو سارے سٹیک ہولڈر ایک پلیٹ فارم پہ رہے، جج بھی اگر تھوڑی سی مہربانی کر لیں تو انشاءاللہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی۔ اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں۔ آپ کا ان سرووں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سروے پہلے بلومبرگ اور اب جو ہے وہ عالمی ادارے جو یہ اقوام متحدہ نے جو سروے ہے، ان پر آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے سال میں چیزیں بہتر ہو جائیں گی اگر عمران خان صاحب جیل میں رہے؟ تو اس پہ ضرور کمنٹ کریں، واٹس ایپ گروپوں میں ضرور شیئر کریں، ویلاگ کو لائک کریں، کمنٹس کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیں، خدا حافظ۔